اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج میں یورپ اور اسپین کی اہم خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلی خبر، کرونا وائرس سے بچاؤ اور اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اسپین میں ویکسین کے 3 کلینکل ٹرائل جاری ہیں۔ متعدد ہسپانوی طبی ماہرین کرونا سے بچاؤ اور پھیلاؤ کو روکنے کے لیے 3 ادویات پر کام کر رہے ہیں جو پہلے سے مارکیٹ میں موجود ہیں۔ پہلے سے موجود ادویات پر کام کا مقصد مؤثر ویکسین آنے سے پہلے وائرس کے پھیلاؤ پر قابو پانا ہے۔ کرونا کیسز کی تعداد میں مسلسل اضافے کے سبب فرانسیسی دارالحکومت میں الرٹ ہائی جاری کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی سخت ترین پابندیوں سے متعلق اقدامات پر عمل شروع ہو گیا ہے۔ پیرس اور اس کے کچھ نواحی علاقوں میں بار اور ریسٹورنٹ وہ کھلے رہیں گے۔ صرف ان ریسٹورنٹ کو کھولنے کی اجازت ہوگی جہاں حفظان صحت سے متعلق سخت ترین قوانین کو یقینی بنایا جائے گا۔ ابتدائی طور پر یہ سخت ترین پابندیاں 2 ہفتوں کے لیے ہیں۔ اختتامی ہفتہ پر اسپین میں کرونا وائرس کے کیسز کی مجموعی تعداد 10,000 رہی۔ کرونا وائرس کے وبا کی وجہ سے 15 لاکھ سے زیادہ ہسپانوی یا تو بے روزگار ہیں یا پھر کام کے دوبارہ شروع ہونے کے منتظر ہیں۔ ایک حالیہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ہاسپٹیلٹی، ٹرانسپورٹ اور ریٹیل سیکٹر کو سب سے زیادہ کرونا وائرس نے متاثر کیا ہے۔ کرونا نے بنیادی طور پر اسپین کے ساحلی علاقوں کو متاثر کیا ہے۔ اسپین کے شہر والنسیا کے ساحل پر 53,000 ہسپانوی جھنڈے لہرا دیے گئے، جو کرونا وائرس سے ہلاک ہونے والوں کے ساتھ اظہار تعزیت کرنا تھا۔ کتالونیا میں 24 گھنٹوں کے دوران 2,260 نئے کیسز، 16 اموات اور کتالونیا میں کرونا وائرس سے مجموعی طور پر 13,401 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسپین کے علاقے برگس میں 3 ماہ سے ڈاکٹر کی اپائنٹمنٹ نہ مل سکی مگر خاتون مریضہ کو موت مل گئی۔ 48 سالہ سونیا سانز ماسا نامی خاتون بڑی آنت کے کینسر کی وجہ سے انتقال کر گئی۔ طبی امداد نہ ملنے پر خاندان کی جانب سے شدید الفاظ میں مذمت۔ اور ناظرین محترم، یہ بہت ہی اس وقت حالات اس اعتبار سے کہ یہاں پر دوسرے کاموں کے لیے سیتا تو ملنا محال ہے، وہاں پر طبی امداد کے لیے بھی سیتا ملنا ناممکن بن چکا ہے، یعنی اپوائنٹمنٹ ملنا ناممکن بن چکی ہے۔ قبل از وقت انتخابات کتالونیا میں 14 فروری 2021 کو ہوں گے۔ یہ انتخابات کاتالان جنرل اتحاد کے صدر کیم تورا کے خلاف عدالتی فیصلے کے بعد ہوں گے، جس میں ان کو 1.5 سال کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا ہے۔ مغربی یورپ میں داخلے کے خواہش مند سینکڑوں تارکین وطن ہزاروں کلومیٹر کا پرکٹھن فاصلہ طے کرنے کے بعد منزل کے قریب پہنچ کر سلوینیا میں پکڑے گئے۔ حکام نے انہیں واپس مشرقی یورپ کے ملک کروشیا میں ڈپورٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ حکام کے مطابق پکڑے گئے تارکین وطن میں سے اکثریت کا تعلق پاکستان سے ہے۔ بیلجیم میں مفت ریل پاس کے لیے 36 لاکھ لوگوں نے درخواستیں جمع کروائیں۔ یہ درخواستیں حکومت کی جانب سے اس اسکیم کے لیے جمع کروائی گئی ہیں جس کے تحت حکومت نے کرونا کے باعث اندرون ملک تباہ ہونے والی سیاحت کی انڈسٹری کو دوبارہ بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سعودی محکمہ شماریات نے کہا ہے کہ رواں سال کی دوسری سہ-ماہی کے دوران ملازمت سے فارغ ہونے والے ملکیوں کی تعداد 1,16,000 جبکہ غیر ملکیوں کی تعداد 2,64,000 ریکارڈ کی گئی ہے۔ سعودی کارکنوں کی مجموعی تعداد 13.17 ملین تک آ گئی ہے جبکہ پہلی سہ-ماہی میں ان کی تعداد 3.203 تھی۔ سعودی سول ایوی ایشن نے کرونا سے متعلق نئی سفری ہدایات جاری کرتے ہوئے تمام غیر سعودی مسافروں کے لیے کرونا ٹیسٹ کرانا لازمی قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ 6 سال سے کم عمر کے مسافروں کے لیے کرونا ٹیسٹ ضروری نہیں ہے۔ اسپین کے دارالحکومت میڈرڈ میں وبا کا راج۔ شہر کی اہم شاہراہوں گران ویا پر ہوٹل اور ریسٹورنٹ بند ہو گئے۔ شہر کی اہم شاہراہوں اور رش والے مقامات پر دکانیں خالی ہیں۔ دروازوں پر برائے کرایہ کے بورڈ لگ گئے ہیں۔ کاروبار کھلے ہوئے ہیں مگر گاہکوں سے خالی ہیں۔ ہسپانوی جزیرے پالما دے مایورکا کے سینٹر میں لاک ڈاؤن کے بعد 15% دکانیں وہ کھلی ہی نہیں ہیں۔ اسی طرح سے بارسلونا میں پاسو دے گراسیا کے اوپر رونقیں ماند ہیں۔ دکانداروں کا موقف ہے کہ لاک ڈاؤن کے بعد ان کی سیل وہ 98% کم ہو گئی ہے۔ یہی کیفیت مالا گا میں بھی ہے۔ تو ناظرین محترم، یہ آج کی خبریں تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ آئندہ بلیٹن کے لیے اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو اجازت دیجیے، اور آخر میں صرف وہی گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ کو سبسکرائب کریں،
اس کے پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کریں۔ آپ کی جو ہے وہ رہنمائی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔